زندگی سے مایوس ہو کر، دنیا کی رکاوٹوں، مشکلات و مصائب سے گھبرا کر، اللہ سے نا امید ہو کر اس کی عطا کی گئی نعمتوں کی ناشکری کرنا خودکشی کہلاتا ہے۔ گہرائی سے کیا گیا مطالعہ ہمیں اس حقیقت سے روشناس کرواتا ہے کہ کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً پانی میں پیدا ہونے والے مد و جزر کا محرک چاند ہے، ایک انسان کے ملازمت کرنے کا محرک اس کا خاندان ہے، اور طالب علم کا محنت سے مطالعہ کرنے کا محرک اس کا مستقبل ہے۔ اس طرح خودکشی کا بھی محرک ضرور ہوتا ہے، اور وہ محرک قاتل کہلانے کا مستحق ہے۔ بس تو یہ کہنا بے وجہ نہ ہوگا کہ ہر خودکشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی قاتل ضرور ہوتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں لوگوں کی تعداد زیادہ خودکشی کے موضوع پر گفتگو کرنے سے گریز کرتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ خودکشی اموات کی ایک بڑی وجہ ہے، جبکہ 15 سے 29 سال کے افراد میں یہ موت کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ دنیا میں ہر سال 8 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، یعنی ہر 40 سیکنڈ میں ایک، جبکہ خودکشی کی کوشش میں ناکام ہونے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ خودکشی کا زیادہ رجحان مغربی ممالک میں پایا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں مغرب کی نسبت اس کا رجحان کم ہے۔ WHO کے اندازے کے مطابق 2012 میں 13,000 کے لگ بھگ لوگوں نے خودکشی کی، جبکہ 2016 میں یہ تعداد 5,500 تھی۔ تاہم چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں بھی یہ رجحان بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی کئی وجوہات ہیں، جن میں چند کلیدی وجوہات غربت و افلاس، معاشی ناہمواری، بے روزگاری، ناانصافی، میرٹ پر فیصلے نہ ہونا، گھریلو ناچاکی سر فہرست ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کے اکثر واقعات میں لوگ مرنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درد مر جائیں۔ جب ایک باپ اپنے بچوں کو روٹی نہ کھلا سکے، سائے کے لیے چھت فراہم نہ کر سکے، پہننے کے لیے کپڑے نہ دلا سکے، تو اس کی ذہنی سطح اس حد تک مایوسی کی طرف مائل ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی حل نہیں رہ جاتا۔ جب ایک بیوہ اپنے بھوک سے بلکتے چھوٹے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہ کھلا سکے، تو اس کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا سوائے اس کے کہ وہ اپنی اور بچوں کی جان لے لے۔ خدا کا رزق تو ہرگز زمین پر کم نہیں یارو، مگر یہ کاٹنے والے، مگر یہ بانٹنے والے، ازل سے ظلم دیکھے جا رہی ہیں دیکھتی آنکھیں، ازل سے سوچ میں ڈوبے ہیں سوچنے والے۔ جب ایک شخص تعلیم یافتہ ہو کر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، گھر میں ایک جوان بہن بیٹھی ہو، بوڑھے والدین کے علاج معالجے کا معاملہ ہو، کہیں سے کوئی روشنی کی کرن دکھائی نہ دے، ایسے میں حکمران طبقے کی بے اعتنائی اس کی عزت نفس پر براہ راست اثر ڈالتی ہے، جس سے انسان خودکشی کا رستہ اپنا لیتا ہے۔ معاشرتی رویے جیسا کہ تانا 6 سال ہو گئے شادی کو مگر بے اولاد ہے، حسد وہ کار پر سفر کرتا ہے اور میں موٹر سائیکل پر، شادی کروں گی تو صرف تم سے، میں شادی نہیں کر سکتا، گھر والے نہیں مانیں گے، مجھے گھر سے نکال دیں گے، بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، میں کس منہ سے لوگوں کا سامنا کروں گا، ان کی چپتی نظروں کو کیسے برداشت کروں گا، میں 2 مضامین میں فیل ہو گیا، کس منہ سے والدین کے سامنے جاؤں گا، انہیں میری وجہ سے کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سب جملے ان معاشرتی رویوں کی عکاسی کرتے ہیں جو کسی بھی انسان کے خودکشی کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو خودکشی حرام ہے، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور جب امانت میں خیانت کی جائے تو اللہ اس عمل کو پسند نہیں کرتا، خواہ وہ بندے اور اللہ کے درمیان ہو، خواہ وہ بندے اور بندے کے درمیان ہو۔ ہمارے ملک میں خودکشی کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں انصاف نہیں ملتا۔ ایک لڑکی کی عصمت تار تار کر دی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں کسی کی روح تک نہیں کانپتی، کسی کا ضمیر ملامت نہیں کرتا۔ اس لڑکی پر اس معاشرے میں زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، اور وہ لڑکی اس معاشرے کے طنز اور طعنوں کو سہ نہیں پاتی اور جان لینے میں ہی عافیت سمجھتی ہے۔ قتل کے مقدموں میں بے گناہ لوگ سالوں جیل میں گزارتے ہیں، اور مرنے کے بعد تعین ہوتا ہے کہ مرحوم بے گناہ تھا۔ یہاں عدالتیں انصاف فراہم کرنے لگ جائیں تو خودکشی کرنے والوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جائے۔ خودکشی کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہے۔ لوگ خواہشات اور ضروریات میں فرق کرنا بھول گئے ہیں، کیونکہ قدرتی حقیقت یہ ہے کہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، جبکہ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں میرٹ پر فیصلے بہت کم ہوتے ہیں، اور جب انسان کو محنت کا صلہ نہیں ملتا تو وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہنر مند یا حقدار کو میرٹ پر حق نہ ملنا یا ناجائز استحصال بھی اسی نقطے پر لے آتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اس جاں سے جانے کو آسان سمجھتا ہے۔ اسی طرح گھریلو مسائل جن کا محرک ذہنی ہم آہنگی نہ ہونا یا محدود سوچ ہوتی ہے،
تو اس کا حل بھی جب کسی طور نہیں نکلتا اور زندگی تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی جاتی ہے تو انسان خود سوزی کو ترجیح دیتا ہے۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں انسان پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر انسان کو کوئی ایسا ساتھی ضرور چاہیے جو کمزور حالات میں اس کا ساتھ دے۔ جب وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو تو کوئی ایک انسان اس کے پاس ایسا ہو جو اس کی زندگی کے مثبت پہلو دکھائے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے آس پاس کوئی ایسا انسان دیکھیں جو زندگی سے مایوس ہو تو اس کی خاطر خواہ مدد کریں، چاہے وہ مالی مدد ہو یا جذباتی مدد ہو، بجائے اس کے کہ کوئی واقعہ رونما ہونے کے بعد ہم اس پر باتیں کریں، کیونکہ یہ بات ہم جان چکے ہیں کہ بعض اوقات انسان پہلے ہی زندگی سے اتنا مایوس ہو چکا ہوتا ہے اور ان حالات میں ہمارا کہا گیا کوئی چھوٹا سا جملہ بھی کسی کی جان لے لیتا ہے۔ اور اگر ہم نے ان تمام پہلوؤں کا تدارک نہ کیا تو آئے دن خودکشی کے واقعات بڑھتے رہیں گے۔ ارے تم تو بس کہہ دیتے ہو، ہائے بڑا کم ہمت تھا، کم حوصلہ تھا، تبھی خودکشی کر لی، مگر سوچا ہے کبھی یہ خودکشی نہیں ہوتی، یہ قتل ہوتا ہے۔ خواہشوں کا، جذبوں کا، سانسوں کی ڈوری کا جو ایک امانت ہے، مگر یہ قتل بھی اندر ہی اندر ہوتا ہے۔ خودکشی کرنے والا کہیں بہت پہلے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، بے حسی کے ہاتھوں، کہیں غربت، کہیں تنہائی، کہیں وقت۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔